راجہ موقع کی اطاعت۔ محمد بن قاسم کے لیے دریا عبور کرنا مشکل تھا جب تک اسے سورتا کے حاکم راجہ موقع کا تعاون حاصل نہ ہو۔ چنانچہ اس نے موقع کو خط لکھ کر اطاعت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اسے اپنے علاقے کے علاوہ کچھ کا حکمران بھی بنانے کا وعدہ کیا۔ راجہ نے لکھا کہ میری داہر کے ساتھ قرابت داری ہے، اس لیے اگر کھلم کھلا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو خاندان کی ناک کٹتی ہے۔ اپنے 20 سرداروں کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنے کے بہانے ساکڑ جاتا ہوں، آپ 1000 سپاہ بھیج کر مجھے گرفتار کرو لیجیے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے موقع کو گرفتار کر لیا اور اسے 20 ٹھاکر گرفتار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے راجہ موقع کی عزت افزائی کے لیے ان کے رواج کے مطابق اسے سردربار کرسی پر بٹھایا اور خلت فاخرہ سے نوازا تاکہ تالیف قلب ہو سکے۔ راجہ داہر سے مقابلہ۔ محمد بن قاسم چاہتا تھا کہ دریائے سندھ کو عبور کر کے داہر کا مقابلہ کرے کہ داہر نے موقع کی اطاعت سے برہم ہو کر ایک فوج بھیجی جو دریائے سندھ کو عبور کر کے مسلمانوں کے مقابلہ پر آئی لیکن شکست کھائی۔ محمد بن قاسم نے ایک نو مسلم کو راجہ داہر کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا۔ سفیر جو دیبل کا ایک معزز ہندو گھرانے سے متعلق تھا اور راجہ داہر اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے دربار میں شاہی آداب بجا لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر راجہ داہر سخت برہم ہوا اور کہا کہ وہ افسوس تم سفیر بن کر آئے ہو ورنہ قتل کے سوا تمہاری کوئی سزا نہ تھی۔ سفارت ناکام ہو گئی اور راجہ داہر اپنا لشکر لے کر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر خیمہ زن ہو گیا اور اپنے ایک سردار کو دریائے سندھ کی حفاظت پر متعین کر دیا تاکہ اسلامی لشکر دریا عبور نہ کر سکے۔ اسی دوران سیوستان میں بغاوت ہو گئی جس کو فروغ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو ایک دستہ روانہ کرنا پڑا۔ محمد بن قاسم کے لیے بڑا مسئلہ دریا عبور کرنا تھا۔ داہر نے موقع کے بھائی راسل کو دریا کی حفاظت پر متعین کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے کشتیوں کا پل بنانے کا ارادہ کیا لیکن دوسرے کنارے پر راسل کے سپاہی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتے تھے۔ بالآخر ایک رات مسلمانوں نے کشتیوں کو دریا کے طول کے رخ پر کھڑا کر کے انہیں عرض کے رخ پر کھینچ دیا۔ راجہ راسل کے جن سپاہیوں نے مزاحمت کی وہ تیر اندازوں کے ہاتھ سے مارے گئے اور مسلمانوں فوج نے دریا عبور کر کے راسل کی فوج پر بھرپور حملہ کر دیا اور ان کے قلعے فہم کے پھاٹک تک ان کا تعاقب کیا۔ صبح راجہ داہر کو مسلمان فوج کے دریا عبور کرنے اور راسل کی شکست کی خبر سنائی گئی تو اس نے اسے بدشگونی قرار دیا اور راجہ راسل نے بھی بدلتے ہوئے حالات کو بھانپ کر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ اسلامی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا نرانی نامی گاؤں پر قابض ہو گیا۔ راجہ داہر کے بالکل سامنے واقع قصبہ کاجی جاٹ میں مقیم تھا۔ درمیان میں صرف ایک جھیل تھی۔ موقع اور راسل نے ایک کشتی کے ذریعے 3 آدمی جھیل کے پار بھیجنے شروع کر دیے یہاں تک کہ تمام لشکر پار جا اترا۔ راجہ نے اپنے اہل و عیال کو دراوڑ کے قلعے میں بند کر دیا اور خود لڑائی کی تیاری کی۔ راجہ داہر 100 ہاتھیوں، 10,000 زرہ پوش سوار اور 30,000 پیدل فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے مقابلہ پر آیا۔ 4 دن تک مقابلہ جاری رہا۔ منحزور ہاتھیوں کے سامنے مسلمانوں کا زور نہ چلتا تھا۔ آخر 5ویں مسلمانوں نے پچکاریوں کے ذریعہ آتش گیر مادہ ہاتھیوں پر پھینکنا شروع کیا جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ راجہ داہر کا ہاتھ بھی میدان سے بھاگا لیکن راجہ داہر ہاتھی سے اتر کر پیادہ لڑتا رہا یہاں تک کہ ایک عرب نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے مرتے ہی فوج قلعہ دراوڑ کی طرف بھاگ گئی۔ اس مرکہ میں محمد بن قاسم کی کل فوج 15,500 تھی جن میں 4,000 سندھی جاٹ بھی شامل تھے اور 3,000 فوج موقع کی تھی۔ روڑ کی فتح۔ راجہ داہر کے لڑکے جے سنگھ نے شکست خورا فوج کو راؤ میں جمع کیا اور مقابلہ کی ٹھانی لیکن اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ روڑ کی بجائے برہمن آباد زیادہ محفوظ مقام ہے، وہاں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ جے سنگھ تو برہمن آباد چلا گیا لیکن راجہ داہر کی بیوی رانی بھائی راجہ داہر کی بہن جس کے ساتھ اس نے خود شادی بھی کی تھی تاریخ سندھ 78 نے مقابلہ کیا لیکن جب دیکھا کہ قلعہ بچانا مشکل ہے تو اس نے دوسری عورتوں سمیت ستی کی رسم ادا کی اور راؤ پر مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے۔ بہرور اور وولیلا کی فتح۔ محمد بن قاسم راؤ سے برہمن آباد کی طرف بڑھا۔
راستے مین بہرور اور ولیلا دو مضبوط قلعے پڑتے تھے۔ محمد بن قاسم پہلے بہرور پر حملہ آور ہوا اور 2 ماہ کے سخت محاصرے اور شب و روز کی جنگ کے بعد بہرور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ولیلا پر حملہ کیا۔ یہاں کے لوگ بد دل ہے کر بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ آسانی فتح ہو گیا۔ راجا کے وزیر سی ساکر کی اطاعت۔ راجا داہر کا دور اندیش وزیر سی ساکر بھانپ گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے حملے کو روکنا ناممکن ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کے پاس جان بخشی کی درخواست کی اور تعاون کا یقین دلایا، اور وہ عورتیں بھی پیش کیں جن کو قزاقوں نے لوٹا تھا اور جن کی وجہ سے سندھ پر حملہ ہوا تھا۔ سی ساکر نے خیر خواہی اور وفاداری سے محمد بن قاسم کا اعتماد حاصل کر لیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اسے اپنا مشیر خصوصی بنا لیا اور آس کے مشورے سے ولیلا کی حکومت ایک ہندو نوبہ کے حوالے کی گئی۔